عثمان ناطق ریحان اور آپ دیکھ رہے ہیں وکاس وان جرنلسٹ یوٹیوب چینل۔ آخری کار 5 منتھ کے بعد ڈکی کو ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے۔ ایک بڑی خبر آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں۔ ہمارے ساتھ سینئر کورٹ رپورٹر نعمان صاحب موجود ہیں جنہوں نے یہ کیس جو ہے وہ شروع سے کور کیا۔ وہ بڑی خبر کیا ہے، ڈکی کو ریلیف کہاں پہ ملا، یہ تمام تفصیلات جانتے ہیں۔ نعمان بھائی پہلے تو بڑا شکریہ۔ نعمان بھائی، ڈکی کے حوالے سے کیا اہم خبر ہے آپ کے پاس؟ ناطق، انتہائی اہم خبر ہے ڈکی کے فالورز کے لیے۔ ڈکی بھائی اب پیسے کے لیے تنگ نہیں ہوں گے بلکہ ڈالروں میں کھیلیں گے۔ ڈکی کو اب کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی اور ڈکی کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں جو ہے واپس آ گئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالت کی جانب سے جو ڈکی کے اکاؤنٹس فریز کیے گئے تھے ان کو باقاعدہ طور پر اوپن کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے اور ڈکی اب اپنے بینک اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن کروا سکے گا۔ نعمان بھائی، تو بہت بڑی خبر ہے کہ بینک اکاؤنٹ بڑی 5 ماہ سے بیچارے کی سیز ہیں۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ اس نے ایک بار آپ کو یاد ہے ویڈیوز کے اندر بولا بھی تھا کہ میری تمام فیملیز کے بینک اکاؤنٹ سیز کر دیے گئے ہیں اور ایون کہ مجھے پیسوں کے لیے لوگوں سے جو ہے مدد لینی پڑ رہی ہے، ماموں سے مدد لینی پڑ رہی ہے۔ ایگزیکٹلی ناطق، ڈکی کے پاس جو ہے پیسے ذاتی طور پہ ختم ہو چکے تھے اور اس کے بعد جو اس کا سروائیول تھا وہ بھی مشکل ہو رہا تھا۔ پھر عدالت میں درخواست دی گئی اور اجازت طلب کی گئی اور اب باقاعدہ طور پر ضلع کچہری کے جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم وٹو کی عدالت میں یہ درخواست دی گئی تھی اور یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ میرے پاس جو واحد انکم کا سورس ہے وہ یہی میرا چینل ہے اور اس کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ سیز کیے گئے ہیں اور میرے بینک اکاؤنٹ سیز ہونے کے باعث میرے پاس سروائیول کے لیے کوئی پیسہ موجود نہیں ہے۔ اچھا نعمان بھائی، میرا سوال آپ سے یہ بھی ہے، این سی سی آئی نے کوئی اعتراض نہیں کیا اس کے اوپر؟ اچھا، اس پہ این سی سی آئی کی جانب سے اعتراض کیا گیا تھا اور این سی سی آئی کا اعتراض تھا بھی کہ ڈکی کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ نہیں کھولے جائیں، عدالت سے یہ کہا گیا تھا۔ لیکن جو ڈکی کے وکیل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈکی کے اکاؤنٹس تو تب نہ کھولے جائیں جب وہ ان اکاؤنٹس کو استعمال کر کے وہ جو ویڈیوز ہیں اس کیس کو افیکٹ کرے۔ ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ جو کیس ہے وہ چند ویڈیوز کے حوالے سے ہے کہ جو اس پہ ایلیگیشن ہے کہ اس نے جوا ایپس کی پروموشن کی ہے۔ اب ڈکی نے جو جوا ایپس کی پروموشن کی اس کے جو ایلیگیشن ہے اس پہ جو وہ چند ویڈیوز کے حوالے سے ہے۔ اب بینک اکاؤنٹس بند رکھنا اور غیر معینہ مدت تک بند رکھنا یہ خلاف قانون بھی ہے اور آئین کا آرٹیکل جو ہے 73 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس حوالے سے قانونی طور پر یہ ڈکی کے وکیل کی جانب سے عدالت سے استدعا کی گئی کہ لبرٹی دی گئی ہے کانسٹیٹیوشن کی جانب سے، آزادانہ طور پر کسی بھی جگہ پر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں آپ، بینگ اے سٹیزن آف پاکستان کسی بھی جگہ پہ موومنٹ کر سکتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ بزنس کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پرمیشن اس کی دیتا ہے تو ایک این سی سی آئی یہ کون ہوتا ہے اس کو روکنے والا؟ تو دیٹس وائی اس کے بعد جو عدالت ہے اس نے اس پہ نوٹس لیا۔ اس میں عدالت نے ڈکی کے وکلاء سے دلائل جو ہے وہ دینے کی حکم دیا۔ اس کے بعد ڈکی کے وکیل نے اس حوالے سے تفصیلی دلائل دی اور یہ کہا کہ ڈکی کا اگر اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے تو اس سے کیس کو کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ویڈیو تو نہیں ڈیلیٹ کر رہا، وہ یوٹیوب کو تو چھیڑ ہی نہیں رہا۔ اچھا وہ سمپل، آپ نے بینک اکاؤنٹ کے حوالے سے جو ہے تمام تفصیلات بتائی ہیں۔ یوٹیوب اس کا بیچارے کا جو ہے نا وہ ابھی تک بند ہے، صرف وہ ایڈٹ جو ہے وہ کر سکتا ہے، وہ بھی خود نہیں کر سکتا، ایڈیٹر اس نے ایکسس جو ہے وہ اپنے دوست کو دی ہوئی ہے، وہاں سے وہ ایڈیٹنگ کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے کیا ناطق یہ بھی بہت بڑی اہم خبر ہے۔ اس میں بھی عدالت کی جانب سے ایک طرف تو اجازت دی گئی ہے کہ اس کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ ان سے ٹرانزیکشن کر سکتا ہے، دوسری ایک بڑی اجازت جو ملی ہے وہ ڈکی کو اپنے یوٹیوب چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے حوالے سے۔ اب آپ ویڈیوز دیکھیں گے ڈکی کی اور ویلاگز دیکھیں گے اور روزانہ ایک نئی سے نئی ویڈیو آئے گی اور جس طرح ڈکی کا ایک طریقہ کار ہے جو ڈکی ہے وہ اب ویڈیوز اپنی اپلوڈ کریں، خود لگا سکتا ہے۔ ایگزیکٹلی، اب ویڈیو اپلوڈ کریں گے، اس پہ مونیٹائزیشن بھی لگا سکتا ہے، بالکل ساری ایکسس اس کے پاس نہیں تھی۔ اب اس کے جو تھرو ایڈیٹر وہ ساری چیزیں کریں گے، اپلوڈنگ بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ باقاعدہ طور پر اپنے ویلاگز جو ہیں وہ بھی کریں گے، لائیو بھی دینا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا نعمان بھائی، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب ڈکی کا اکاؤنٹ جو ہے آپ نے بتایا کہ اوپن ہو گیا اور یوٹیوب کے حوالے سے اگر بات کریں تو یوٹیوب اکاؤنٹ اس کا 5 ماہ سے بند پڑا ہوا ہے، جس پہ صرف وہ اپنے ایڈیٹر کو وہ ویڈیوز بھیجتے ہیں اور وہ لگا دیتے ہیں اور تقریباً
کچھ دنوں سے وہ ویڈیوز بھی اپلوڈ نہیں کر رہے، جس پر ڈکی نے یہ بتایا تھا کہ میں لوگوں نے یہ مطلب کہ بات سامنے لے کر آئے کہ جو میں نے آخری پہلا ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جیل سے آنے کے بعد، اس پہ میں نے لاکھوں کروڑوں روپے کمائے ہیں، اس پہ اس نے یہ کہا کہ اس پہ مونیٹائزیشن آن ہی نہیں ہے. پیسہ تو میں تب کماؤں نا جب مونیٹائزیشن آن ہے. تو اب مطلب کہ اپنے جو چینلز پہ یہ ویڈیوز اپلوڈ کریں گے اس پہ یہ مونیٹائزیشن آن کر سکیں گے. ایگزیکٹلی اب باقاعدہ ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی، اور جب عدالت نے وہ قدغن تھا جو ایک عدالت کی جانب سے منع کیا گیا تھا، وہ عدالت نے حکم دے دیا، اس کی اجازت دے دی، تو اب وہ اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہوگا. روزانہ کی بنیاد پہ وہ اپنی جس طرح پہلے یوٹیوب چینل کو استعمال کر رہے تھے ویڈیوز بھی اپلوڈ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو مونیٹائزیشن ہے وہ بھی اس پہ ویڈیوز پہ آن ہوگی، اور ان کو دوبارہ جو ہے ارننگ شروع ہوگی. اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ڈکی بھائی اب ڈالروں میں پھر سے کھیلیں گے. اور رمضان کا جو مہینہ ہے وہ اس کے لیے بہترین ثابت ہوا ہے. رمضان کا مہینہ بہت برکت والا، سب کے لیے ہی برکت والا ہوتا ہے، اور ڈکی کے لیے تو خصوصاً بالخصوص یہ بہت اہم ہے، اور بڑی برکت والا ثابت ہوا کہ اس کو باقاعدہ عدالت کی جانب سے اجازت مل گئی ہے، اور اب وہ اپنے بینک ٹرانزیکشنز کر کے اپنے پیسے کو استعمال کر سکے گا. اس کے علاوہ ویڈیوز جو ہیں وہ اپنے فالوورز تک وہ بھی پہنچا سکے گا ڈکی، اور اس سے جو اس کی فین فالوئنگ ہے جو اتنے عرصے سے متاثر ہو رہی تھی، اب وہ دوبارہ ڈکی کو دیکھ سکیں گے اور ساری چیزیں. اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم بات ہے، اب ڈکی نے ان چیزوں سے نکل کے بینک اکاؤنٹ اس کا کھل جائے گا، اس کو پیسے ملنے شروع ہو جائیں گے، یوٹیوب پہ ویڈیوز اپلوڈ ہونی شروع ہو جائیں گی. اب اس کا جو نام PNI لسٹ میں موجود ہے جو اس کو بیرون ملک سفر کرنے کی اجازت سے روکتا ہے، اب وہ بھی ڈکی کا نیکسٹ پلان جو ہے وہ اس طرف جا رہا ہے. اور اس حوالے سے جو اس کی وکیل ہیں بیرسٹر امرت، ان سے بھی ڈسکس ہوا، اور اس کی بات انہوں نے کی کہ اب میں جو مجھے اجازت نہیں ہے، میں بیرون ملک سفر نہیں کر سکتا، اس کے لیے مجھے کہاں پہ درخواست دائر کرنی چاہیے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، قانونی اس کا جو لائحہ عمل ہے وہ کیا اپنانا چاہیے، اس پر بھی ان کی اپنے جو وکلا ہیں ان سے ڈسکشن چل رہی ہے. اور نیکسٹ آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ڈکی جو ہے ایک نئی درخواست دائر کریں گے، اور اس درخواست کا متن اور موقف یہ ہوگا کہ مجھے بیرون ملک سفر کرنے کی اجازت دی جائے. اچھا نعمان بھائی، آپ نے بہت بڑی خبر دے دی ہے. ایک تو آپ نے بینک اکاؤنٹ کے حوالے سے بتایا، دو بینک اکاؤنٹ عموماً بات ہو رہی ہے، ایک بینک الفلاح اور HBL کے حوالے سے. ایگزیکٹلی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ صحیح پہنچے ہیں. بینک الفلاح میں ایک ان کا اکاؤنٹ ہے، اور ایک HBL بینک کے اندر اکاؤنٹس ہیں. تو ان دونوں اکاؤنٹس میں جو ان کے پہلے سے پیسے پڑے ہیں، یا اب وہ کوئی ٹرانزیکشن اس میں کروانا چاہیں تو وہ اس ٹرانزیکشن کو کروا سکتے ہیں، اور کوئی پیسہ نکالنا چاہیں تو نکال بھی سکتے ہیں. تو اب وہ دونوں بینک اکاؤنٹس میں ان کے جو ڈالرز عرصہ دراز سے پڑے ہوئے ہیں، وہ اب ان ڈالرز کو بھی نکالیں گے اور پیسہ استعمال کریں گے. جب پیسہ استعمال کریں گے تو وہ ساری چیزیں بہتر ہوں گی. نعمان بھائی، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آرڈر جو ہے ابھی تک اس حوالے سے تفصیلاً آرڈر وہ نہیں آیا، وہ کب تک آئے گا؟ کیونکہ جب وہ آرڈر آئے گا تو اس میں کیا کیا چیزیں مزید نکل کر سامنے آئیں گی، مزید چیزیں جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گی ایکسپلین کرنے کے لیے. اچھا ناطق، اس میں جو تحریری آرڈر ہے وہ ابھی تک جاری نہیں کیا گیا عدالت کی جانب سے. جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم وٹو ہیں جو NCCA FIA کے تمام مقدمات پر سماعت کر رہے ہیں، اور اب باقاعدہ طور پر اس اصل میں ناطق کمرہ عدالت میں جب آپ جاتے ہیں نا تو آپ دیکھیں ایک ہی دن میں سینکڑوں کیسز لگے ہوتے ہیں. ایک ہی جج نے 70 80 90 100 تک کیس جو ہیں وہ اس عدالت میں لگے ہوتے ہیں. جب ان تمام کیسز کو سننا ہوتا ہے تو آپ اگر ایک کیس کو 10 منٹ بھی دینا تو آپ کیلکولیشن کر لیں یہ کتنے گھنٹوں کی بات ہو جاتی ہے. اور عدالتی وقت صرف 8 گھنٹے تک، صبح 8 سے 4 تک، ٹھیک ہے. تو اب رمضان ہے تو اب وہ بھی عدالتی وقت جو ہے تقریباً 1:30 2 بجے تک ہے. تو اتنے کم ٹائم میں اتنے زیادہ کیسز کی سماعت کرنا، پھر سب کو ریلیف دینا، پھر سب کو انصاف دینا، قانون کے مطابق فیصلے کرنے، قانون کے مطابق سائلین جو ہیں ان کا اعتماد بحال رکھنا عدالتوں پہ. اگر ججز صحیح کام نہیں کریں گے تو انصاف نہیں دیں گے تو جو شہری ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. تو ان کا اعتماد بحال رکھنا، انصاف دینا، ساری چیزیں دیکھنی، تو اس پہ پھر عدالت میں وقت لگتا ہے. تو جب عدالت کا اتنا زیادہ وقت لگتا ہے تو یہ تحریری آرڈر جو ہے اس کو لکھوانے میں ٹائم لگتا ہے. تو اس وجہ سے شاید یہ تاخیر کا شکار ہے. شاید آج کل میں 1-2 روز میں یہ تحریری آرڈر بھی جو ہے وہ آ جائیں گے، اور باقاعدہ طور پر اس کی تفصیل بھی آ جائے گی کہ ڈکی کے حوالے سے عدالت نے کیا احکامات جاری کیے. چلیں، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ نعمان بھائی موجود، انہوں نے تفصیلاً اس حوالے سے گفتگو کی.
آخر کار 5 سے 6 ماہ کے بعد ڈکی کو ریلیف ملا اور ڈکی کی جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ اس پہ ڈی سیز ان کو جو سیز کیا گیا تھا عدالت نے حکم جاری کر دیا ہے کہ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ استعمال کر سکتا ہے اور این سی سی آئی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم نے ٹھیک ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس حوالے سے بھی جو ڈکی ہے اپنا بینک اکاؤنٹ استعمال کر سکتا ہے. اور خاص طور پہ یوٹیوب اکاؤنٹ کے حوالے سے ایک بڑی اپڈیٹ نعمان بھائی نے ڈسکس کی کہ وہ اب یوٹیوب اکاؤنٹ پہ اپنی مونیٹائزیشن بھی آن کر سکتا ہے اور وہاں سے جو ہے انشاءاللہ اللہ کے کرم سے وہ وہاں سے پیسہ بھی کما سکتا ہے. یہ اب کی اپڈیٹ ہے, یہ ایک بڑی خبر ہے جو آپ کو صرف وقاص اوان چینل کے اوپر ملے گی. اور اس کیس کے حوالے سے ابھی تک جو یہ خبر ہے آپ کو کسی نہ نیشنل ٹی وی پہ نظر آئے گی نہ ہی کسی اور یوٹیوب چینل پہ یہ خبر ابھی تک سامنے آئی ہے. اب تک یہ اپڈیٹ جائیے. مزید اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. اپنے میزبان ناطق ریحان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.